صبح اٹھتے ہی یہ صرف 11 بار پڑھ لو، انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کے گھر میں غیبی دولت کا طوفان آ جائے گا، اتنا پیسہ ملے گا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ صبح کے وقت رزق کی تقسیم ہوتی ہے، رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے نا اور اپنی صبح کا آغاز ان کلمات کے ساتھ کرتا ہے، صرف 11 بار آپ نے پڑھنے ہیں۔ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے جو پورے ہیں نا اس کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے، شہادت والی انگلی سے آپ نے شروع کرنا ہے اور چھوٹی انگلی کی جانب آپ نے جانا ہے۔ جہاں 11 کی تعداد مکمل ہو جائے آپ نے صرف یہ 11 بار چیزیں پڑھنی ہیں، اور اس کی برکت اور طاقت یہ دیکھنا، جن لوگوں کو ان کلمات کے بارے میں پتہ ہے نا اور جو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ وہ مالا مال ہیں۔ اگر آپ کو ابھی تک ان کلمات کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کیسے پڑھے جاتے ہیں اور کون سے کلمات پڑھنے ہیں، پھر جلدی سے آپ ان کلمات کے بارے میں اس ویڈیو میں جان لیں، کیونکہ یہ ایک راز ہے جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، اس لیے اس کو سمجھیں۔ جو لوگ ابھی تک رزق کی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں اور جن کی پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، جن کے سارے سہارے ختم ہو چکے ہیں، یہ ان کے لیے یہ کمال کا عمل ہے، اتنا پرتاثیر اور اتنا طاقتور کہ اس کی برکت سے بڑے بڑے لوگ فیض یاب ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو فقیر تھے اللہ نے اس کی برکت سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعد چھوٹی چھوٹی چیزوں اور مختصر نیکیوں سے بڑی برکت عطا کی ہے، جیسے جن میں یہ آیہ مقدسہ بھی شامل ہے، یہ کلمات بھی شامل ہے جو صرف آپ نے 11 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی سی آیہ مقدسہ اس قدر طاقتور ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس اس جیسی قوت اور طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں نا تو یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ مجھ پر ایک ایسی آیہ مقدسہ اتری ہے کہ مجھ سے پہلے صرف ایک نبی پر اتری ہے، اس کے علاوہ کسی اور پر نازل نہیں ہوئی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے ہیں نا، ان میں صرف 2 پر یہ نازل ہوئی ہے۔ ایک حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ایک آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو یہ آپ نے اپنی صبح کا آغاز ان کلمات سے کرنا ہے۔ یہ چند ایک چیزیں جن کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہوگا، تعداد بھی بڑی مختصر سی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے صبح کے وقت کے اندر اتنی برکتیں ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں نا وہ زمین پر آتے ہیں، اور سارے فرشتے زمین پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ جب سارے فرشتے زمین پر اکٹھے ہوتے ہیں نا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے کرم کی بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کی بارش ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو وہ بارش، وہ فضل، وہ رحمت نصیب ہو جائے تو پھر دوستو آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھیے گا جو ترتیب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ چیزیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، ان کو جب کوئی بندہ پڑھتا ہے نا الحمدللہ اس کی زندگی بدلتی ہے، اس کی زندگی میں وہ بہار آتی ہے جو شاید اس سے پہلے اس کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس لیے دوستو اب آپ کو میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا کوئی مقصد یہاں پہ رکھنے کی نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ پڑھنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اپنی صبح کا آغاز اللہ کے نام سے کرتا ہے نا جو بندہ، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ آپ 3 دن مسلسل اس کو ذرا کر کے دیکھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ جو کلمات ہیں، یہ جو نام میں نے پڑھنا شروع کیا ہے، مجھے تو آج تک اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ اگر میں اس کو شروع سے پڑھنا شروع کر دیتا تو آج میں کہاں سے کہاں چلا جاتا، آج مجھے کتنا عروج مل جاتا، آج مجھے کیا کیا کمالات نصیب ہو جاتے۔ اس لیے دوستو اب صبح کے وقت کے بارے میں آپ کو میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں رکھی ہیں، یہ صبح کی خاص دعاؤں میں سے ایک دعا بھی ہے۔ تو دیکھیں فجر کی نماز کا وقت اچھی طرح صبح ہونے کے بعد ہے، کیونکہ یہ ثواب میں اضافہ کرتی ہے۔ اس دن کا آغاز اللہ کی یاد سے ہوتا ہے جو دل اور روح کو تازگی بخشتا ہے۔ آپ صبح کی نماز پڑھیں، باوضو ہو جائیں، اس کے بعد وہی بیٹھیں، یہ مختصر سے کلمات پڑھ لیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں، آپ اپنے بستر سے اٹھیں، باوضو ہو جائیں، یا بستر پر بیٹھے بیٹھے بھی آپ یہ کلمات پڑھ سکتے ہیں۔
تو یہ جو اس کے دوران جتنا یعنی سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھ لیں تو یہ سب سے اچھا ہے۔ اگر کبھی کبھار آپ اس کے بعد اٹھے ہیں تو جب آپ اٹھے ہیں بیدار ہوئے ہیں اس کے بعد اپنا منہ صاف کرنے کے بعد دھونے کے بعد آپ یہ کلمات پڑھ لیں تو پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ پھر جس کام کے لیے جائیں گے کامیابی ہی کامیابی ہے، جو حاجت طلب کریں گے اور جو دعا کریں گے قبول ہی قبول ہے۔ تو اس لیے اس وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے گا۔ یہ وقت جو ہوتا ہے یہ صبح کا روحانی اور جسمانی سکون کے ساتھ کامیابی حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے اس وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، حضور علیہ السلام نے خود اس وقت کے لیے دعا کی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، یعنی صبح کے وقت میں برکت کے لیے حضور نے یہ دعا فرمائی کہ میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں یا اللہ برکت پیدا فرما دے، یعنی یا اللہ میری امت کے تمام ان دینی اور دنیاوی کاموں میں برکت دے وہ جو صبح سویرے کیا کریں، جیسے سفر کرنا، طالب علم کی طلب کے لیے نکلنا، تجارت وغیرہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ رزق اور حاجتوں کی طلب دن کے آغاز میں کرو، کیونکہ صبح کے وقت میں برکت اور کامیابی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس وقت میں اپنی حاجت طلب کر لیں۔ پہلے ہم یہ کلمات پڑھیں گے تو ہم نے اپنے عمل کا آغاز اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کی تعداد میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کے نام سے ہماری صبح کا آغاز ہوگا، ہمارے دن کا آغاز ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ 3 دن مسلسل آپ جب کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے انعامات کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سے کلمات جو آپ نے صبح کے وقت 70 بار پڑھنے ہیں، اور پھر سارا دن اگر 70 حاجتیں بھی ہوں گی تو اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ذریعے پوری فرما دے گا۔ تو دوستو اسی طرح کئی خواتین فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتی ہیں، حالانکہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد بلا ضرورت کسی عذر مثلا بیماری یا مناسب نیند پوری نہ ہونا وغیرہ اگر آپ سو جاتے ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے، ورنہ سونا اگرچہ ناجائز یا گناہ نہیں ہے تاہم مکروہ تنزیہ اور ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ یہ وقت رزق کی تقسیم کا ہے۔ تو ہم نے جب اٹھنا ہے تو پھر ہم نے سونا نہیں، ہاں سورج نکلنے کے بعد آپ سو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس میں پھر رزق جو ہے وہ آپ کے لیے جتنا آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ذریعے تمہیں عطا کر دے گا۔ تو کیونکہ یہ وقت رزق کی تقسیم کا ہے، ہمیں جو لوگ سوئے رہتے ہیں ان کے رزق میں برکت جو ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے، اور ان کا رزق بعض لوگوں نے کہا کہ کم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور میرے ہاں فجر کے بعد تشریف لائے تو دیکھا کہ میں آرام کر رہی تھی تو مجھے اٹھا کر نصیحت فرمائی، میری بیٹی کھڑی ہو جاؤ، رزق کی تقسیم کے وقت اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر رہو اور غفلت والوں میں سے نہ ہو، بے شک اللہ کے پاک طلوع فجر سے یعنی طلوع شمس کے درمیان لوگوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ اس وقت اسی اہمیت کے پیش نظر ہمارے بزرگان دین طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک بھلائی اور تقوی کے علاوہ ہر طرح کی بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھے۔ اس لیے میں آپ کو یہ وہ چیز بتا رہا ہوں جو حقیقت میں پسندیدہ اور جس پر ہم عمل کر کے بہت سارا مالا مال ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو رزق کی وجہ سے پریشان تھے نا، جب ان کو یہ بات بتائی گئی انہوں نے عمل شروع کیا تو الحمدللہ آج ان کی زندگیاں بدل چکی ہیں، آج ان کے حالات بدل چکے ہیں، آج کامیابیاں ان کے قدم چوم رہی ہیں۔ اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کامیابیاں آپ کے قدم چومیں اور آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں تو پھر اس وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھے۔ اب آپ نے یہ جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ جو سب سے پہلے ہم نے پڑھی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے آیہ مقدسہ بھی پڑھی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی یہ 3 نام ہیں ان سے آپ نے آغاز کرنا ہے اور ان کو ہم نے 11 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ آیہ مقدسہ جو حضور پر نازل ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے 3 اسم مبارک موجود ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام بھی ہے، 2 اللہ کے صفاتی نام بھی ہیں۔ اس کو ہم نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں وہ ذرا سمجھتے جائیے گا، اور جو چیز 70 بار آپ نے پڑھنی ہے یہ ٹوٹل 3 چیزیں ہوں گی جو آپ نے پڑھنی ہوں گی، اور اس کے طریقہ جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں تعداد جو ہے وہ بھی الگ الگ ہو سکتی ہے، اور جو آخر میں یہ کلمات بتاؤں گا وہ 70 بار پڑھنے ہیں۔ اس سے پہلے جو چیزیں بتا رہا ہوں وہ 11 بار آپ نے پڑھنی ہوں گی۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے۔ دیکھیں یہ جو آیہ مقدسہ میں نے سب سے پہلے بات بتائی ہے نا، تو یہ اس وقت جب نازل ہوئی تھی نا تو اللہ تعالیٰ نے بادل مشرق کی طرف حضور فرماتے ہیں کہ چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، رک گئی، سمندر بھی ٹھہر گئے، جانوروں نے کان لگا کر اس کو سنا
تھا، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے تھے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا، یعنی دن میں جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اس دن میں برکت پیدا فرما دے گا۔ اس لیے ہر کام جو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور بے برکت ہوتا ہے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کے دوسرے مبارکہ ہے، یعنی وہ کام جو ہم اگر صبح کی آغاز بھی کریں تو ہم اس کے ساتھ اگر نہیں نہ کرتے تو ہمارے دن میں برکت، ہمارے لیے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے دن کا آغاز اسی کے ساتھ کریں تاکہ ہمیں یہ مرادیں مل جائیں۔ تو یہ آپ کسی دن بھی شروع کر سکتے ہیں، آج شروع کریں، کل شروع کریں، لیکن جتنا جلدی آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں نا اتنا ہی جلدی اس کو پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے گناہگار کی بخشش ہوگی تھی۔ ایک گناہگار کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا ایک دن میں ایک مدرسے کی طرف سے گزر رہا، ایک پڑھنے والے نے یہ کلمات پڑھے، اسے سن کر میرے دل میں اللہ تعالیٰ کے نام کی شیرینی مٹھاس نے اثر کیا۔ اسی وقت میں نے سنا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے ہم دو چیزوں کو جمع نہیں کریں گے، ایک اللہ کے نام کی لذت، دوسری موت کی تلخی۔ پھر مرنے کے بعد پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ اب یہ کلمات صرف سنے تھے، اب ہم جب اس کو پڑھیں گے وہ بھی فجر کے وقت، نماز فجر کے بعد باوضو ہو کر، تو یعنی کہ فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کر دیا ہے، ترتیب بتا رہا ہوں۔ اب میں نے صرف تعداد بتانی ہے، وہ میں نے ساری چیزیں آپ کو ایک ایک کر کے سمجھا دی ہے کہ فجر سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں، یا جس وقت آپ اٹھے ہیں آپ اس کے فوراً بعد ان کلمات کو ضرور اپنی زبان پر جاری رکھیں، بلکہ آپ اپنے سب گھر والوں کو کہیں کہ بھئی یہ کلمات فجر کے بعد ضرور پڑھا کریں۔ اگر آپ گھر والوں کو کہتے ہیں تو یقین جانیں آپ کے گھر کا بچہ غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا، جو رب کی بارگاہ سے مانگے گا اللہ پاک اس کو عطا کر دے گا۔ یہ اس آیہ مقدسہ کی جو ہے وہ تاثیر ہے، اس کی طاقت ہے کہ یہ کلمات بندے کو کسی کے محتاج نہیں ہونے دیتے، اللہ کے خزانے اس بندے کو ملتے ہیں۔ بزرگوں نے تو اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میں اس میں سے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اب آپ کو باقی چیزیں میں آپ کو اسی طرح بتاتا چلوں کہ آپ نے جب یہ کلمات پڑھ لیے تو اب آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس طرح آپ اس کو مکمل کریں گے۔ پہلے آپ نے جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ آپ نے پڑھے 11 مرتبہ۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ والی چیز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اب آگے تیسرے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے، اب میں بچاتا جاؤں، یہ 2 چیزیں جو ہے نا یہ اس عمل کے ابتدا میں آتی ہیں کہ یہ اس سے آپ نے اپنے عمل کا آغاز کیا، سٹارٹ کیا۔ اس کے بعد اب آپ درود پاک پڑھیں گے۔ ان چیزوں کے پڑھنے کے بعد نیت آپ کر لیں گے، جو آپ کی مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ لینا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں گے۔ دیکھیں یہ پڑھنے سے بھلا کیا ہوگا، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ تو اس کے پڑھنے سے، اس کلمے کے ذریعے انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے بھی یہ پڑھنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، اور یہ تلاوت کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے۔ اور شیطانی وسوسوں سے تحفظ، یعنی شیطان انسان کے ذہن میں برائی کا خیال ڈالتا ہے اور اسے غلط کام کرنے پر اکساتا ہے۔ تعوذ پڑھنے سے اسی کے شر سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اب جب آپ عمل کریں گے نا اس کو پڑھ کے، آپ دیکھیں گے پہلے اعمال کی بنسبت اس عمل کی طاقت ہے کہ اس میں شیطان نہیں داخل ہوگا، اور یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہوگا، اور انسان کی فلاح کے لیے، یعنی انسان کی کامیابی کے لیے تلاوت انسان کو اللہ کی پناہ میں رکھتے ہیں۔ اور عمل میں شیطان اثر جب نہیں کرتا، اس کے اثر سے جب بندہ بچ جاتا ہے، جس سے انسان کی فلاح کا راستہ دگنا ہو جاتا ہے، اور اس کی تلاوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام برائیوں سے بھی اس کو محفوظ کرتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ کی اولاد میں اور دیگر معاملات میں آپ کو مسائل ہیں تو آپ جب یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرما لے گا۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ یہ کلمات پڑھ کر اللہ کی حفاظت میں آ جائیں۔ پھر اب آپ نے اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ 2 چیزیں آپ نے ابتدا میں پڑھی، اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد، اپنے حاجت، جتنے پیسے مال دولت کی آپ کو ضرورت ہے آپ نے اس کی نیت کر لی۔ اس کے بعد اب آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ سورت بھی بڑی آسان ہے، اس کا تعلق بھی خاص کا رزق کے ساتھ ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو وقت میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے نا، یہ وقت بڑا اہم ہے، اور اس وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، کیونکہ اس سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ہم خیر و برکت چاہتے ہیں تو ہر نیک کام کا آغاز ہم ان کلمات کے ساتھ
کیا کریں تاکہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی کرم کی بارش ہو، اور تیسرا اس کا فائدہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ شیطانی وسوسوں سے بندہ بھی محفوظ ہو جائے۔ پھر یہ وقت، اس کے پیش نظر بزرگان دین نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ فرمایا کہ یہ جو وقت ہوتا ہے نا، یہ بھلائی اور تقوی کا ہوتا ہے، کہ اس میں ہر بھلائی اور تقوی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ یہ کیونکہ جو خواتین اور دیگر معاملات جتنی بھی رکاوٹیں ہیں نا آپ کی، وہ ساری اللہ تعالیٰ اس وقت کی برکت سے اور اس عمل کی برکت سے۔ دیکھیں اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ وقت بڑا سنہرا ہوتا ہے، اس میں کام کرتے ہی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند وہ بندہ ہوتا ہے، اور اس لیے حضور علیہ السلام اپنے اذکار بھی انہی وقتوں میں کرتے تھے، اور دیگر بزرگان دین کو دیکھ لیں وہ اس وقت کو اپنے لیے بڑا قیمتی اور بڑا غنیمت والا سمجھتے تھے، کیونکہ یہ برکت اور دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس میں جب یہ عمل کر کے دعا مانگے کہ تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرما لے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دے۔ تو حضور کی دعا آپ کو پتہ ہے کبھی رد ہوتی نہیں ہے، حضور کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں نا، جو الفاظ نکلتے ہیں، وہ قبولیت کا جامہ پہنتے ہیں۔ اس لیے اب حضور نے جب اس وقت کی ضمانت دی کہ یہ برکت والا ہے تو ہمیں اس وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب یہ کلمات یہ چیزیں پڑھ لی تو اب آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جس کی بڑی عظمت ہے، اور اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی جو تعداد ہے وہ بھی اس مقام پر 11 بار ہوگی، کیونکہ یہ عمل بڑا اہم ہے اور اس کی تعداد یہ بڑی اہم ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب درود پاک سے پہلے نیت اور دیگر چیزیں جو آپ نے پڑھی ہیں، اب درود پاک آپ نے پڑھنا ہے جو تعداد میں نے دیکھیں۔ درود پاک کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو شخص میری تعظیم کے پیش نظر، اب یہاں یہ بات بھی واضح کروں، دوست پوچھیں کہ کون سا درود پاک، تو کوئی بھی چاہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی آپ چھوٹا پڑھیں یا درود ابراہیم پڑھیں تو یہ تو کیا کہنے ہیں، تو کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور حضور کا یہ فرمان سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اور صبح کے وقت نا روزانہ روٹین میں ہماری دعا ہوتی ہے، فجر کی نماز کے بعد درود پاک ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ ان کو دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ درود کے اس کلمے سے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کے 2 پر ہیں، ان میں ایک پر مشرق میں دوسرا مغرب میں، جب دونوں عرش کے نیچے ہیں اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ تو میرے اس بندے پر رحمت بھیجنے کی دعا کر جس طرح اس نے میرے نبی علیہ السلام پر درود پڑھا ہے، لہٰذا وہ فرشتہ اس بندے کے لیے قیامت تک رحمت کی دعا کرتا رہے گا۔ جس بندے کے لیے اللہ کا نوری ملائکہ فرشتہ رحمت کی دعا کرے وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے دوستو یہ وقت بڑا اہم ہے، یہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر وقت تو یہ گزر جاتا ہے، یہ وظیفہ پتہ نہیں دوبارہ آپ کو ملے یا نہ ملے۔ آج آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں، اس کو ایک دفعہ پڑھیں اور آپ کو خود محسوس ہوگا، آپ کا دل چاہے گا کہ میں زندگی بھر اس کو پڑھتا رہوں۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اس کا تعلق خاص کا رزق کے ساتھ ہی ہے، اور اس کا مطلب ہے تم فرما دو کہ وہ اللہ ہی ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کے کوئی جوڑ کا ہے۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ ہے، اس کی صرف 4 آیات ہیں، اور اسی صورت کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا عائشہ اس وقت تک نہ سونا جب تک تم اس صورت کی تلاوت نہ کر لیا کرو۔ تو ہم نے اس کو 11 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے درود پاک پڑھا تھا۔ اس کے بعد میں نے جو کلمات آپ کو بتانے ہیں وہ بڑے اہم ہیں اور ان کی تعداد میں نے آپ کو پہلے عرض کر دی ہے۔ اب ذرا اس سورہ مبارکہ کو سن لیجئے گا۔ یہ سورہ مبارکہ جو بندہ ایک بار پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور وہ بندہ پھر جس کے لیے 100 شہیدوں جتنا اللہ تعالیٰ ثواب عطا کر دے وہ بندہ پھر کتنا خوش نصیب ہوگا، کتنے مقدر والا ہوگا۔ اب یہ سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
تو اس ترتیب کے ساتھ آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں اور اس کے بعد فوری طور پر ہی آپ وہ کلمات پڑھیں اور اس کے بعد پھر درود پاک پڑھیں۔ اس سارے کا ثواب حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، پھر حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، جو مقصد ہوگا کامیابی ملے گی، جو چاہتے ہیں وہ مل جائے گا۔ تو اب جو کلمات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کلمات ایسے ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں سب سے بھاری ہیں، اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو اس کو پڑھے گا اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دے گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور گناہوں کی معافی کے لیے اس میں تمام چھوٹے بڑے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ یہ کلمات اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہیں اور میزان میں بھاری بھی ہیں اور اجر و ثواب میں اس قدر ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سب سے زیادہ ان کلمات کے ذریعے عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ رحمت اور رزق ان کلمات کے ذریعے ملتا ہے، اور اس کے اندر کیونکہ استغفار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی ہے، تمحید بھی ہے، تکبیر بھی، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ کلمات دیکھنے میں تو مختصر سے ہیں کیونکہ ایک صحابی نے ان کلمات کو صرف 7 دن پڑھا تھا، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ نے اتنا عطا کر دیا ہے اب سمجھ نہیں آ رہی کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ تو یہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ کلمات پڑھیں انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔